الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. من ذا الذي يشفع، کون ہے جو سفارش کرے، عندہ اللہ کے سامنے، الا باذنہ مگر اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے، یعلم وہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم اور وہ جانتا ہے جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء کسی بھی چیز کا، من علمہ اس کے علم سے، الا مگر بما شاء جو کچھ اللہ چاہے، وسع اور وسیع ہے، بڑی ہے، کرسیہ السماوات والارض اس کی کرسی آسمانوں سے اور زمین سے، ولا یؤودہ اور نہیں تھکاتا اس اللہ کو، حفظہما زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، وہو العلی اور وہ بہت بلند ہے، العظیم بڑی عظمت کا مالک ہے۔ آیت الکرسی کا ابتدائی حصہ پچھلے درس کے اندر بیان ہوا ہے کہ آیت الکرسی پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ فضیلت والی آیت کریمہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ صَنَامٌ، ہر ایک شے کے لیے بلندی ہے، اس کی چوٹی ہے۔ اور سنام القرآن سورۃ البقرہ، اور قرآن پاک کی بلندی، قرآن پاک کی چوٹی وہ سورۃ البقرہ ہے۔ وفیہا آیۃ ہی سیدۃ آیۃ القرآن، اور فرمایا اس میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی ساری آیتوں کی سردار ہے، سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، سب سے زیادہ عظمت والی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی آیت الکرسی، اور فرمایا وہ آیت الکرسی ہے، یعنی سب سے زیادہ اللہ کے ہاں عظمت والی، شان والی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عظمت والی، شان والی آیت کریمہ وہ آیت الکرسی ہے۔ اللہ لا الہ کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی ہے، الحی وہ زندہ ہے، اس کی زندگی وہ کسی کی عطا سے نہیں ہے، دینے سے نہیں ہے، وہ خود بخود ہے اور ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ القیوم وہ سب کو تھامنے والا ہے، ساری مخلوق اس کی چاہت سے ہے، اس کی پیدائش سے ہے، وہ خالق ہے اور باقی سب مخلوق ہے۔ لا تأخذہ نہیں آتی اسے اونگ اور نہ ہی نیند، لہو اسی ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ بھی فی السماوات آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو یشفع سفارش کرے، عندہ اللہ کے سامنے، الا باذنہ مگر اللہ کے حکم سے۔ مشرکین اس بات کے قائل تھے اور عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے بت اللہ کے ہاں جبری سفارش کریں گے۔ جبر کا مطلب زبردستی یا قہری سفارش کے قائل تھے کہ اللہ چاہے یا نہ چاہے، اللہ راضی ہو یا ناراض ہو، ہمارے بتوں کی بات کو واپس نہیں کیا جائے گا، ہر حال میں یہ اللہ سے اپنی بات منوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں رد فرمایا، کون ہے جو اس کے سامنے بات کر سکے؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من آذن له الرحمن وقال صوابا۔ سفارش کرنا تو بڑے دور کی بات ہے،
اس میں پارے سورۃ النبأ میں اللہ کا ارشاد ہے جس دن اللہ کی حضور عدالت لگی قیامت کا دن برپا ہوگا تو سب اللہ کی حضور عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی حضور کوئی بات تک نہیں کر سکے گا مگر وہی بات کر سکے گا جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہو وقال صوابا اور اس نے درست بات کہی ہو اور درست بات ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد تو اللہ نے سفارش کی کچھ شرائط بیان فرمائی ہیں ان شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا اس کی بات سے اللہ راضی ہو اس کی بات سے اللہ خوش ہو اور وہ انبیاء کی سفارشیں ہیں وہ برحق ہیں صحابہ کی سفارشیں ہیں برحق ہیں ازواج مطہرات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار اولیاء کرام حاجی صاحبان شہداء کی سفارشیں علماء کی سفارشیں نیک لوگوں کی سفارشیں حافظوں کی سفارشیں یہ سب سفارشیں حق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی اجازت سے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا سے اور خصوصاً علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی وہ 6 طرح کی ہوگی ایک سفارش ہے جس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے سب سے بڑی سفارش اور یہ وہ سفارش ہے اس سے سبھی فائدہ اٹھائیں مومن بھی کافر بھی اچھے بھی برے بھی انبیاء بھی غیر انبیاء بھی اور جن بھی اور انسان بھی سب کے سب اس سے فائدہ اٹھائیں اور یہ سفارش اس وقت ہوگی کہ جب قیامت کا دن برپا ہوگا اور اللہ بہت ناراض ہوں گے اور حساب و کتاب کی گھاٹی شروع نہیں ہوگی تو لوگ میدان معاشر کی سختیوں سے ہولناکیوں سے پریشانیوں سے تنگ آ کر مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس جائیں گے جن میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ جلیل القدر انبیاء ان کی خدمت میں حاضری دیں گے لیکن کوئی سفارش نہیں کرے گا وہ کہیں گے میرے علاوہ تم کسی دوسرے نبی کے پاس جاؤ حتیٰ کہ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی حضور سجدے میں گر جاؤں گا اور ایک لمبا سجدہ کروں گا جس میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بہت تعریف کروں گا اور فرمایا اس لمبے سجدے میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کو ترس آئے گا یہاں تک کہ بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد ارفع رأسک سجدے سے اپنا سر اٹھائیے قول تسمع آپ کہیے آپ کی بات کو سنا جائے اور اشفع تشفع آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے اور سل تعطى آپ مانگیے آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ ساری مخلوق پریشان ہے یا الہ العالمین حساب و کتاب کی گھاٹی کو شروع کیا جائے یہ سب سے بڑی سفارش ہے ہر ایک تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے گا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب کی مشکل آسان ہو جائے گی آپ اس اعتبار سے کیا ہے مشکل کشا اس میں کوئی شک نہیں کہ سب کی مشکل کیا ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سب کی مشکل کو آسان فرما دیا ہر ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے مجبور ہے محمد حمد سے ہے تعریف کیا گیا جو آج دنیا میں تعریف نہیں کر رہا ماننے کے لیے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ایک دن آنے والا ہے اس کی زبان بھی بڑے سے بڑے کافر کی فرعون حامان کی بھی ابو جہل کی بھی شداد کی بھی سب کی زبان سے حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جاری ہو جائے دوسری قسم سفارش کچھ لوگوں کے بارے میں سفارش ہوگی کہ ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے چنانچہ یہ سفارش قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی برکت سے بہت سارے لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے گی تیسری سفارش ہوگی ان لوگوں کے بارے میں جو جنت میں جا چکے ہوں گے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے
کہ ان کے درجات کو بلند کیا جائے، چنانچہ ان کے جنتی درجات کو بلند کیا جائے۔ چوتھی سفارش ہوگی ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنمی ہو چکے ہوں گے، جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ ان کو جہنم کے بجائے جنت میں داخل کر دیا جائے، چنانچہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پانچویں سفارش ہوگی کچھ کافروں کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے کہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے، چنانچہ ان کے عذاب میں کمی کر دی جائے۔ اور چھٹی سفارش ہوگی ان لوگوں کے بارے میں جو جہنم میں جا چکے ہیں، اپنی بدعملیوں کی وجہ سے ہیں مسلمان ایمان والے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں سفارش فرمائیں گے، اور یہ سفارش مسلم شریف کی روایت کے مطابق 6 مرتبہ ہوگی۔ پہلی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حضور جاؤں گا، سجدے میں گر جاؤں گا، یا الہ العالمین ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے۔ چنانچہ اللہ فرمائیں گے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، لیکن اس سفارش کی حد بنائی جائے گی اور ایک حد مقرر کی جائے گی۔ حد کو نہیں بتایا کہ وہ لاکھوں میں ہوں گے، وہ کروڑوں میں ہوں گے، وہ اربوں میں ہوں گے، ایک حد مقرر کی جائے گی، اتنے لوگوں کو آپ جہنم سے جنت میں داخل کروا دیں، چنانچہ ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ دوبارہ سفارش اسی انداز سے سجدے میں گر جائیں گے، فرمایا اللہ کے عرش کے قریب اللہ کے دربار میں دوبارہ سے حد مقرر کی جائے گی، پھر بہت سارے لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، پھر سے 12، پھر چوتھی مرتبہ، پھر 5ویں مرتبہ، پھر 6ٹھی دفعہ اللہ تعالیٰ جل شان فرمائیں گے اخرجوا من النار من قال لا الہ الا اللہ، جس نے ایک مرتبہ بھی اس کلمے کا اقرار کیا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ فرمایا اب صرف جہنم میں وہ لوگ رہیں گے جو پکے کافر ہیں، انہوں نے ہمیشہ وہاں رہنا ہوگا، اس کے علاوہ سب کے سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان روایات سے، بلکہ مسلم شریف کی اس روایت میں یوں بھی آتا ہے آپ پل سے رات پہ موجود ہوں گے، امتی جب اس پل سے جو جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے اس سے جب گزریں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ اپنے امتیوں کے لیے دعا فرمائیں، یا رب سلم یا رب سلم یا رب سلم۔ آپ کی جنت کھلی ہے، آپ کی جنت اس کے دروازے کھلے ہیں، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نگاہ بھی نہیں کریں گے، دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب امتیوں کی اتنی فکر ہے، یا رب امتی یا رب امتی یا رب امتی، کتنے احسانات ہیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد کی کیا ضرورت ہے وہاں کھڑا ہو سکے، کسی رشتہ دار کی، کسی دوست کی، کسی دنیا دار کی، کسی بادشاہ کی نہیں، ممبر موجود ہوگا، آپ کو اتنی فکر ہوگی اپنی امت کی کہ ممبر پہ نہیں بیٹھے گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے اس کے ذریعے سے جنت میں پہنچا دیا جائے اور میری امت تنہا رہ جائے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ وہ اپنے امتیوں کے لیے بہت حریص ہیں، اپنے امتیوں کے لیے بہت شفیق ہیں، اپنی امتیوں کے لیے بہت نرم دل ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے آپ کی شفاعت کے ساتھ سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا کون ہوگا؟ سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ مخلصا من قلبی۔ فرمایا جس نے دل کی گہرائیوں سے اس کلمے کا اقرار کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ قیامت والے دن میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا۔ ویسے تو سارے امتی اٹھائیں گے، لیکن سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا جس نے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ پوچھا کیا قیل ما اخلاصھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اخلاص کی علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا ان تحجزہ عن محارم اللہ او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا یہ کلمہ اس کو اس کے گناہوں سے روک دے۔ آج اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد
اسلام میں داخلے کے بعد ہم نیکی کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا رہے ہیں تو یقیناً کل قیامت والے دن حضرت محمد مصطفیٰ نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہم سب سے زیادہ فیض پائیں گے۔ دوسری روایت کا مفہوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم، اپنے ایمانوں کو تازہ کیا کرو۔ قیل عرض کیا گیا کیف نجدد ایماننا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ایمانوں کو کیسے تازہ کریں؟ قال بکثرت لا الہ الا اللہ، فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ۔ تو ویسے تو الحمدللہ قرآن پڑھتے ہیں، باقی اذکار ہیں، اس کا اہتمام فرما لیں کہ صبح شام کم سے کم 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اس کا اہتمام۔ کل قیامت والے دن جو 100 مرتبہ روزانہ اس کا اہتمام کرے گا صبح شام، ایسے لوگوں کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح سے چمکتا ہوا، روشن چہرے والے وہ اٹھائے جائیں گے، دور سے پہچانے جائیں گے، یہ ذاکرین ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں۔ اس کا مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ جل شانہ یقین اور عمل کی توفیق سے ہم سب کو اللہ مالا مال فرما دے۔ تو آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اس کے حضور سفارش کر سکے مگر اس کے حکم سے، اس کی اجازت سے۔ یعلم وہ اللہ ہے، وہ جانتا ہے ما بین ایدیہم، جو ان کے آگے ہے، وما خلفہم، جو اس کے پیچھے۔ یہ زمانے کے اعتبار سے ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے اللہ جانتا ہے، جو پہلے ہو چکا ہے ماضی میں اللہ جانتا ہے، اور یہ مکان کے اعتبار سے ہے، جس جگہ جس کیفیت میں تم موجود ہو، جگہ کے اعتبار سے تم سے آگے جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور جو تمہارے پیچھے ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے۔ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، ایک ذرہ برابر بھی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے، اس سے اوجل نہیں، نہ زمین میں نہ آسمان میں۔ ایک چھوٹی سی چینٹی کالے رنگ کی سیاہ تاریک رات ہو، وہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی چال کو دیکھ رہے ہیں، اس کی پاؤں کی آہٹ کو سن رہے ہیں، اور اس کا دل کتنا ہے، اس کے ننھے سے دل میں جو خیال ہے تعالیٰ جل شانہ اس سے واقف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور پوری کائنات کا یہی حال ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، سب کا یہ حال ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہاں آیت الکرسی میں اسی کا اقرار کروایا جاتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے۔ احاطے کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، اور وہ نہیں گھیر سکتے، نہیں لے سکتے کچھ بھی من علمہ، اللہ کے علم سے، الا بما شاء، مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ فرشتے ہوں، انسان ہوں، جن ہوں، سب کے سب ان کے پاس جو علم ہے وہ عطائی ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، کسبی ہے، یہ انہوں نے کمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ علم جو اللہ کا علم ہے، جتنا اللہ چاہے وہ اللہ جل شانہ نے مخلوق میں تقسیم کیا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی، اور وہ سمندر کے کنارے، پانی کے کنارے موجود تھے۔ ایک چڑیا آئی اور اس نے چونچ میں تھوڑا سا پانی لی۔ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، کہ اے موسیٰ، آپ کا علم اور میرا علم، آپ کا علم اور میرا علم سب کا سب اللہ کے علم کے مقابلے میں یوں ہے جس طرح کہ اس چڑیا نے اپنی چونچ کے اندر پانی لیا۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا علم جو ہے وہ لا محدود ہے، وسع اور وسیع ہے، بڑی ہے۔ کرسی السماوات، اس کی کرسی آسمانوں سے، والارض، زمین، جو کچھ اوپر ہے اور جو کچھ نیچے ہے، ساری کائنات سے اللہ جل شانہ کی کرسی بڑی۔ کرسی سے مراد یہ کرسی نہیں جس طرح ہماری کرسی ہے، صوفہ ہے، پلنگ ہے، اور اسی طرح تخت عرش سے مراد بھی اس طرح کا عرش نہیں۔ ہم یہ کہیں گے کما یلیق بشانہ، جس طرح اللہ کی شان کے مناسب۔ روایت میں آتا ہے ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں یوں ہے جس طرح بہت بڑا میدان ہو اور اس میں ایک چھوٹا سا چھلا پڑا ہو، اور یہ کرسی عرش کے مقابلے میں یوں ہے جس طرح ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس کے اندر ایک انگوٹھی کا چھلا پڑا ہو۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے اور اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے۔ اللہ نے یہاں یہی فرمایا، اس کی کرسی زمین و آسمان سے بڑی ہے اور وسیع ہے۔ وَلَا يَئُودُهُ، اور نہیں تھکاتا اللہ کو، حفظُهُمَا، زمین و آسمان کی حفاظت کرنا، اللہ کی
اللہ تعالیٰ جل شانہ کو اس کی حفاظت، اس سے نگرانی سے، حفاظت سے کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. اور جس حال میں ہے، جس رنگ میں ہے، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. وہ تھکنے سے، پریشان ہونے سے اور اس کی نگرانی سے، جی اکتا جانے سے، ان تمام عیبوں سے وہ 100% مبرہ اور منزہ اور پاک ہے. وہ العلی، وہ بہت بلند ہے. العظیم، وہ عظمتوں کا مالک ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے، ایک بچے نے اپنے استاد سے کہا کہ میں اللہ کی عظمتوں کو، قدرتوں کو سمجھنا چاہتا ہوں. تو وہ اس وقت، جس وقت یہ بات کر رہے تھے، وہ سمندر کے کنارے تھے. تو استاد نے بچے سے کہا چھوٹا گڑھا کھودو. اس نے ریت میں گڑھا کھودا چھوٹا، کہا یہ والا سمندر کا پانی اس میں ڈال دو. شاگرد نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ پانی بہت بڑا ہے، اور یہ جو گڑھا ہے، چھوٹا گڑھا، یہ بہت چھوٹا ہے، وہ پانی اس میں نہیں آ سکتا. تو استاد نے کہا جس طرح وہ پانی اس گڑھے میں نہیں آ سکتا، بالکل اسی طرح اللہ کی عظمتوں کا مکمل احاطہ، اللہ کی قدرتوں کا مکمل احاطہ اور اس کو مکمل سمجھنا ہماری چھوٹی سی کھوپڑی میں نہیں آ سکتا. تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق. تو ہمیں چاہیے، اگر ہم اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی محبت تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس کی طاقتوں کو اپنے ساتھ لینا چاہتے ہیں، تو ہم مخلوق میں غور و فکر کریں. اللہ کی ذات عالی کے بارے میں غور و فکر اس انداز سے نہ کریں کہ وہ کب سے ہے اور یہ طاقت کہاں سے آئی، اور پھر اس انداز سے کہ بندہ اس سے گمراہ ہو جاتا ہے. اور جتنے لوگ گمراہ ہوئے شیطان کی طرح کے، وہ اسی وقت ہوئے جب انہوں نے اللہ کی ذات کے